یسوع کے بزرگ نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج شام کے لیے خداوند کے شکر گزار ہیں۔ یونا کی کتاب میں سے یونا خدا کا بندہ، یونا کی کتاب دوسری کتابوں سے اس لیے بھی فرق ہے، صفحہ نمبر 950 پہ ہے یونا کی کتاب، کہ یہ ایک شخص کی جو ہے کے بارے میں بتاتی ہے، اور یہ اس کی نینوا میں نہ جانا اور منادی وہاں نہ کرنا کے بارے میں بتاتی ہے۔ یہ بھی بتاتی ہے کہ یونا کی کتاب سزا دینے سے زیادہ معاف کرنے کی بات کرتی۔ اگر آپ یونا کی ساری کتاب پڑھیں تو خدا بجائے کہ اس قوم کو سزا دے، اس قوم کو ہلاک کرے، اس قوم کو تباہ کرے، وہ تباہ نہیں کرنا چاہتا، وہ معاف کرنا چاہتا ہے۔ تو ہمارا خدا کی ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے کہ وہ تباہ نہیں کرنا چاہتا، سزا نہیں دینا چاہتا، وہ معاف کرنا چاہتا۔ آمین آمین۔ اور اس کتاب میں آپ کو یہی ملے گا، اور لکھا بھی ہوا ہے جب خداوند کے بندے یونا نے شکوہ کیا تو خداوند نے کہا اس شہر میں کتنے بچے ہیں؟ کتنے جی؟ آخری آیت پڑھیے، کیا یونا کی کتاب کی کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے آخری آیت میں لکھا ہے، کیا مجھے لازم نہ تھا میں اتنے بڑے شہر نینوا کا خیال کروں جس میں 1,20,000 کتنے کون تھے؟ زیادہ ایسے ہیں جو اپنے داہنے اور بائیں ہاتھ میں اور بے شمار مویشی۔ اس کا مطلب ہے خدا انسانوں سے بھی پیار کرتا ہے اور خدا جانوروں سے بھی پیار کرتا ہے۔ خدا نے کہا میں کیوں ہلاک کروں؟ وہاں تو ایسے لوگ ہیں جنہیں دائیں یا بائیں کا پتہ نہیں ہے، مطلب وہ چھوٹے ہیں، انہیں ہمیں علم نہیں ہے، میں انہیں نہیں ہلاک کرنا چاہتا۔ تو یونا تو چاہتا تھا کیا کرے، کیونکہ انسان کی یونا کی طبیعت آج بھی ہے۔ یونا کی ان کے ساتھ بنتی نہیں تھی، جادی دشمنی تھی۔ تو جب انسان کی کہیں نہ بنے، کوئی بندہ پسند نہ ہو، اس کے خیالات نہ ملیں، اس کی راہیں نہ ملیں، تو انسان کہتا ہے یہ کیا ہو جائے، یہ ہلاک ہو جائے۔ پر خدا ایسا نہیں ہے۔ خدا حالانکہ یہ خدا کے خلاف تھے، لیکن خدا چاہتا تھا یہ کیا پائیں؟ زندگی پائیں۔ اور لکھا بھی ہوا ہے خدا کے کلام میں، کاش جب ہم روحانی ہو جائیں تو ہم اپنے دشمنوں سے بھی پیار کریں، ہم جنہیں تنگ کیا ہے ان سے بھی محبت کر سکیں۔ یہی تو خدا کا دل ہے نا، یہی تو خدا کی جو ہے وہ باتیں ہیں۔ طبیعت بھی نہیں ہے، یہ مشکل ہے، طبیعت نہیں چاہتی، دل نہیں چاہتا، دکھی ہوتا ہے دل۔ ساس نے باتیں کی ہیں، دل دکھا ہوا ہے، بہو نے باتیں کی ہیں، دل، دوستوں نے باتیں کی ہیں، دل دکھا ہوا ہے، رشتہ داروں نے باتیں کی ہیں، دل دکھا ہوا ہے۔ لیکن مسیح کی محبت مجبور کر دیتی معاف کرنے کے لیے، پیار کرنے کے لیے، اور یہ اس کتاب میں ہے۔ اور میں جس بات پر آج آپ کو کلام سنانا چاہتا ہوں وہ اس کتاب میں ہے، اور وہ کیا ہے آج اسی پر ہم بات کریں گے۔ مگر خداوند نے اس کے پیغام کے مطابق اس شہر کو تباہ برباد نہ ہو جائے، اور یہ کتاب دکھاتی ہے یا ثابت کرتی ہے کہ خدا اپنی مخلوق پر اختیار مطلق ہے۔ کیا جی؟ آپ نے کیا رکھتا ہے؟ وہ مطلق رکھتا ہے، یعنی تمام چیزوں پر خدا کا اس کتاب میں آپ کو اختیار نظر آئے گا۔
اور آج میں اس کو چند کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں اس کلام میں سے کہ خدا کا کن کن چیزوں پر یہاں کیا تھا؟ اختیار تھا۔ اور پھر ہم دیکھ سکتے ہیں جو ہم پریشان ہیں، ہم اداس ہیں، ہم کوئی نہ کوئی مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ یہ جان پائیں گے کہ خدا کا جو ہے وہ اس کے پاس جو ہے اختیار مطلق ہے، وہ تمام چیزوں پر قادر ہے۔ بیماری ہو، دکھ ہو، پریشانی ہو، بدروئیں ہوں، مالی مشکلات ہوں، صحت کے پرابلمز ہوں، بچوں کے مسئلے ہوں، خداوند تمام کر کیا ہے؟ قادر مطلق ہے۔ اور یہ اس کتاب میں یہی ہے کہ وہ تمام جو ہے مخلوقات پر اختیار مطلق رکھتا ہے۔ یاد رہے کہ یونا کی کتاب میں جب آپ پڑھتے ہیں تو یہاں آپ کو طوفان نظر آتے ہیں۔ کیا نظر آتا ہے؟ جب یونا خدا کی منادی کرنے کے لیے وہ نینوا کو نہیں جاتا تو وہ کہاں چلا جاتا ہے؟ یہ بھی جانیں کئی خادم ہی ہوں گے، کئی خدا کے بندے ہی ہوں گے، ہم ان کی بڑی عزت کریں گے کیونکہ وہ خدا کے کیا ہیں؟ خادم ہیں، کرنی بھی چاہیے۔ لیکن بہت سے خادم ایسے بھی ہوں گے جن کو خدا نے نہیں وہاں بیچا، وہاں کوئی اٹریکشن ہے ان کی جانے کی، وہاں شاید 4 ممبر مل گئے ہیں، یا وہاں تھوڑا پیسہ مل گیا ہے، شاید وہاں کوئی چیز انسان کو اچھی لگتی ہے اور وہ اس کی طرف کیا کرتا ہے؟ وہ دے دل چے بھی معجزہ ہے۔ لیکن خدا کی نظر میں کیا ہے؟ وہ جدوں لے آیا سی سول بھیڑ بکریاں تو اس کے دل میں کیا تھا؟ بولو تو صحیح، معجزہ۔ جدوں آ کے سیمول نے پوچھا وہ یارے بھیڑ بکریاں کہاں سے آ گئی، یہ کہاں سے لے آئے؟ کہنے لگو خدا دا شکر، خدا کا۔ انہوں نے آگے شکر شکر کو نہیں ہو اے نافرمانیاں۔ تو کئی لوگ گوائیاں سناتے رہتے ہیں، بڑے موزے ہو گئے ہیں، بڑا کام ہو گیا ہے، لیکن ہے نافرمانی۔ تو یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے، صرف یہ نہیں کہ لکیر کے فقیر ہو جائیں۔ یونا سوچ رہا تھا، اور اگر آپ کبھی جائزہ لیں تو نینوا چھوٹا شہر تھا اور ترسیس بڑی کیپیسٹی تھی، بہت ہی اتنے لوگ سے، لیکن وہ کہاں جانا چاہتا تھا؟ پٹھے کام لی نہیں سی جانا چاہتا، کادے لی؟ منادی لی جانا چاہتا سی، کلام ہی سنانا چاہتا سی، پر جتھے خدا چاہتا سی اوتھے نہیں سنایا۔ سنایا کتے ہے؟ جتھے اپنی مرضی۔ تو جب اپنی مرضی سے بھی کوئی سنائے تو یہ بھی پھر خدا نے طوفان بھیجا۔ کیا بھیجا؟ کبھی کبھی نافرمانیوں کے سبب سے ہمارے گھرانوں میں طوفان آتے، بیماریوں کے آ جائیں، دکھوں کے آ جائیں، پریشانیوں کے آ جائیں، تو طوفان آتے ہیں ہمارے۔ اور ہر طوفان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہے، کوئی نہ کوئی ریزن ہے۔ انسان کا مسئلہ یہ ہے وہ ریزن نہیں جانتا۔ اور آج میں بڑی وسوک نہ تینوں کہنا ہے، کئی لوگ اپنے لیے آپ ہی والے جان بڑے ہیں۔ کیا ہے؟ کئی لوگ اپنے لیے خود ہی مصیبت کا کیا بنے ہوئے ہیں؟ باعث ہے۔ لیکن وہ کہتے کس کو ہیں؟ دوسروں کو، خدا کو، شیطان کو، کسی اور پر انہوں نے لگائی ہوئی ہے، لیکن کیا کس نے؟ خود ہی۔ سادہ سی بات ہے، ایک بندہ کو جب پڑھنے کا ٹائم تھا وہ پڑھا ہی نہیں ہے، اس نے وارہ گردی کی ہے، کل کو حالات برے ہوں گے، کس پہ لگائے گا؟ یا خدا پہ تے یا تے شیطان دا قصور ہے، خدا دا قصور ہے؟ قصور کدھر ہے؟ اپنا۔ تو مطلب کچھ قصور ہمارے بھی کئی ریزنز ہوتے ہیں جو ہے طوفان آنے کے۔ آج میں طوفانوں پر نہیں کلام سنانا، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں طوفان کسی قسم کا بھی ہو، طوفان کیسا بھی ہو، ہمارا خدا ہر طوفان پر اختیار رکھتا ہے۔ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ تو یہ آپ کا دل خوش ہو جانا چاہیے۔ کوئی طوفان آ گیا ہے، آپ کی غلطیوں سے آ گیا ہے، کسی دوسروں کی غلطیوں سے آ گیا ہے، شیطان کی طرف سے آ گیا ہے، یہ طوفان کس نے بھیجا تھا؟ بھیج کے بتائیں گے، دسو کچھ بھی۔ یہ طوفان جڑا
یونا دے جہاز چ آیا ہے، وہ سمندر چ آیا ہے، یہ کدے والوں سے ہے؟ کدے والوں؟ بولو تو صحیح، تسی بولو، ادھروں تو منو آنڈیاں نے باجا، تو ہی بولو کدھروں؟ خدا کی طرف سے۔ کس کی طرف؟ بہت بولو۔ یونا کا طوفان کیا تھا؟ کس کی طرف سے؟ کس کی طرف سے؟ یہ نہ شیطان کی طرف سے تھا نہ کسی اور بھی۔ لکھا خدا نے سمندر میں کیا بھیجا؟ تے خدا بھی طوفان بھیج دیندہ ہے، جدو بندہ پٹھے پاسے جائے تے طوفان آ جاندے جو، پھر خدا ہی بھیجتا ہے۔ پھر کون بھیجتا ہے؟ پھر خدا بھیجتا ہے۔ اب انہوں نے سوچا کہ اب طوفان آ گیا ہے، خدا کا کلام کہتا ہے تو جو کہ چونکہ وہ بحری جہاز تھا، وہ چیزوں سے بھرا ہوا تھا، اس پہ اناج تھا، چیزیں تھی، انہوں نے تمام چیزیں نیچے گرانے کی کیا کی؟ تو انسان اپنی کوشش سے طوفانوں سے نکلنے کی کیا کرتا ہے؟ کوشش کرتا ہے، کچھ بھی ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کسی طرح میں اس طوفان سے کیا کروں؟ نکل جاؤں۔ لیکن یاد رہے انسان کی کوششیں بہت دفعہ کیا ہو جاتی ہیں؟ فیل ہو جاتی ہیں، وہ ناکام ہو جاتا ہے، وہ نہیں نکل سکتا، اس کی طاقت نہیں ہے اس میں سے نکلنے کی۔ لیکن ایک ہستی ہے جس کو نکالتی ہے اور اس کا نام یہوہ خدا ہے۔ اور اس نے یونا کو بھی، جب لکھا ہے طوفان بہت تیز ہو گیا، ملاحوں نے جو چلا رہے تھے انہوں نے چپو چلانے کی کیا کی؟ کبھی کبھی ساری کوششیں انسان کی کیا ہو جاتی ہیں؟ فیل ہو جاتی ہیں، وہ ناکام ہو جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر خداوند نے خود اس طوفان کو کیا کیا؟ تو پہلی بات، خدا طوفانوں پر اختیار رکھتا ہے۔ بولیے سارے، اپنا ہاتھ اوپر کر کے بولیے، خدا کس پر اختیار ہے؟ اوپر والے، ادھر والے، خدا کس پر رکھتا ہے اختیار؟ طوفانوں پر۔ تو میرے بہنوں، میرے بھائیوں، میری بچوں، نوجوان بیٹے بیٹیوں، بزرگ بہنوں بھائیوں، میں کہنا چاہتا ہوں خداوند کتنا بھی بڑا طوفان ہو، خداوند ایک ایسی ہستی ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ اختیار رکھتا ہے، وہ طوفانوں کو تھما دیتا ہے۔ دیکھیں نا، جب یسوع کشتی میں سو رہا تھا تو شاگرد بھی تھے، تو کیا آ گیا تھا؟ کیا آ گیا تھا؟ ان کے لیے وہ طوفان موت پیدا کیے ہوئے تھے، ڈر گئے تھے سارے۔ ہم بھی جب طوفان آتا ہے، بیماری کا، بچہ کوئی بیمار ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، ہم جب یہ ہماری ٹیم وہاں گئی تھی تو یہ جانتے ہو گئے کہ کس طرح لوگ مجبور تھے، گھنٹوں گھنٹے، کئی گھنٹے وہ ویٹ کرتے تھے، انتظار کرتے تھے، کوئی دعا کرنے والا، کوئی ہمارے پاس آنے والا جو ہے وہ ہو۔ کیونکہ جب انسان مصیبت اور پریشانی میں ہوتا ہے پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ دکھی ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ اور آپ بھی سے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بھی پریشان ہو گئے، مسیح کو جگایا، کہنے لگے یسوع تجھے فکر نہیں ہے۔ پر یسوع جب اٹھا تو اس نے یہ کی فکرہ کہا، بلکہ ایک لفظ کہا، کیا ہو جا؟ ساکن ہو جا، تھم جا، اور طوفان کیا ہو گیا؟ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں آپ خدا کی حضوری میں جھکا کریں، عبادتیں کیا کریں، خدا کے قدموں میں، ماؤں اپنے بچوں کے لیے، باپ اپنے بچوں کے لیے، اپنے روزگار کے لیے، ان طوفانوں کے لیے دعا کریں۔ صرف یسوع اٹھے گا اور کہے گا تھم جا، اور تھم جائے گا، وہ تھم جائے گا، وہ نہیں اٹھنے کا، کیونکہ یسوع نے کہنے۔ اور بعد میں شاگرد کہنے لگے یہ کون ہے؟ تو انسان کو پتہ چلتا ہے اچھا یہ بھی مسئلہ یسوع حل کر سکتا ہے، کیونکہ ان کے دل میں تھا یہ مسئلہ یسوع حل نہیں وہ کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے۔ تو خدا کو کس پر اختیار ہے؟ کس کو ہے؟ کس پر؟ خدا کو اس انسانوں پر بھی اختیار ہے۔ جتنے انسان تھے ان پر کیا ہے؟ اس کتاب میں کیا ہے؟ جب وہ طوفان تھمنے کو نام نہیں لے رہا تھا تو انہوں نے آپس میں کہا کہ کیا کریں کہ طوفان تھم جائے۔ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ انہوں نے ڈھونڈا، دعائیں کی، انہوں نے
आज मैं इस तरफ नहीं जाना चाहता। ईमानदार सुता है ते गुनाहगार देख लेना, यूना की किताब पढ़कर लिखा है उन्होंने अपने अपने खुदाओं को क्या किया। ते यूना अज दे बहुत सारे ईमानदार ने, सिर्फ उन्हों का दावा ही है असी ईमानदार हाँ, बट है सुते क्या सुते ईमानदार। तो बस ये फख्र हमारा ईमानदार है। यूना भी सोया हुआ था, उन्होंने यूना को उठाया, उन्होंने कहा यूना तू केड़े खुदा नूं मानना है। ते फख्र पेंटिकास्ट, फख्र केड़ा पेंटिकास्ट कहन लगा मैं आसमाना दे खुदा नूं मनन वाला। जिवें असीं पेंटिकास्ट ने असी सारा ओहदा भी की सी फख्र सी, असी जिंदा खुदा नूं की करन वाले हां, मनन वाले हां। ते जिंदा खुदा नूं ते मनन दे हैं ते तेरी वजह ना ते हैं। शुक्र है खुदा ने क्या ही, जे यूना ना बहस कर दे तो यूना मनन देना था। यूना है यूना ने कहना नहीं 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 मैं मेरे जिन्नी कौन दुआ करदा स्टीफन है। ते भावें आया स्टीफन की वजह नहीं होए तूफान, ते मनना लौना दूसरे की वजह। समझते ना मेरी बात को। मैं चलो अपना नाम ले लेता हूँ क्योंकि हमारी वजह से तूफान आया हो, लेकिन ना तो यहाँ तूफान गुनहगार की वजह से आया कि ईमानदार की वजह से? बोलो तो सही, किसी वजह ना है। तो क्या आपके घरों में, आपके खानदानों में ईमानदारों की वजह से तूफान आ सकती है? आ सकती है? और ज़्यादा रूहानियां की वजह ना भी घरां च की हो जाता है, तूफान आ जाते हैं। तो ये भी बात यहाँ समझने वाली है। लेकिन हुआ क्या, ये जो इंसान है इनको खुदा के हाथ में है। अब जो पता चल गया तो लिखा कुरा किसके नाम निकला? यूना के नाम निकला। शुक्र है कोई चर्च नहीं सी, नहीं तो ना कहना सुटो इनू उत्थे जिथों इनू पानी, इन्हें सारे जहाज नू की कीता। अज चर्च इसी तरह का ही है। ये ज़्यादा दुआ करने वाले का यही हाल है। जे कोई बंदा काबू आ जाए इन्हों दे, फिर छड़ दे नहीं जो माफ़ नहीं जो कर दे, बंदा इन्हों पकड़ना चाहिए इन्हों। फिर वो पुस पे क्या लगाएंगे? निशाना लगाएंगे। लेकिन ये गुनहगार लोग कहने लगे, उन्हें पूछने लगे यूना तेरे साथ क्या करे, तेरे साथ डर रहे थे अंदरों। ये खुदा का बंदा है, हम नहीं इसके साथ कुछ करना चाहते। ये खुदा का बंदा है, हम इसके साथ नहीं करना चाहते। लेकिन उन्होंने खुद यूना ने कहा अगर आप मुझे समुद्र में डाल देंगे तो पानी तूफान क्या हो जाएगा। इन्ना किते ईमानदार नूं पता होंदा है, वो दूजियां ना कलाम ते बहुता उन्होंने पता होंदा है तूफान किवें थमना है, भावें वो काम करे। यूना नूं भी पता सी ये तूफान किवें थमेगा, उन्होंने पता सी मैनू पानी च सुट दोगे तो तूफान की हो जाएगा। उन्होंने पैर डर गए, बड़ा सोचा, फिर उन्होंने कहा नहीं मैनू सुट दियो, उन्होंने फेंक दिया। तो इंसानों पर भी खुदा का इख्तियार है, अपनी मर्जी नहीं उन्होंने करन देती। किसका इख्तियार है? क्या खुदा की कुदरत है। समुद्रों पर उसका इख्तियार, इंसानों पर उसका इख्तियार। आगे लिखा हुआ है खुदा के कलाम में कि आगे खुदा ने एक मछली का इंतजाम कर रखा था। तो किस पर है खुदा का इख्तियार? है मछली पर। किस पर? किस पर? मैनू इंज लगता है कि जो यूना नूं सुटना सी, पता नहीं मछली कितनी देर मुँह खुला रखे, वो शायद सुटन दे विच देर कर रहे सी, लेकिन मछली ने अपना मुंह क्या किया हुआ था? ये किसने कहा था कि मुंह खोल? है तो हमारे खुदा का इख्तियार जानवरों पर, हर चीज पर हमारे खुदा का इख्तियार है। आमीन। और मछली के बारे में मैं ये सोच रहा था, कितने दिन रहा मछली थी पेट च? खुदा ने स्टमक नू क्या कामना करी? स्टमक हमारा कैसा है, ये पत्थर भी जो जो तुम खाते हो नौजवानों, जो हम खाते हैं पता नहीं की खाने, लेकिन अगे स्टमक की करता है?
सब कुछ क्या हो जाता है? सब कुछ हजम हो जाता है। जो भी चीज़ें हों वो सब क्या है? हजम हो जाता है। ये स्टमक के अंदर ऐसी था ते मछली का स्टमक और भी तेज तजाबियत पता नहीं क्या सब कुछ, पर यूना विच महफूज। क्यों यूना महफूज है? क्योंकि खुदा मछली पर, उसके स्टमक पर भी उसका इख्तियार है। मैं आज कहना चाहता हूँ, आप कितनी भी सिचुएशन में, आप कितनी भी क्रिटिकल सिचुएशन में, आप कितनी भी मुश्किलात का शिकार है, आप कितनी भी प्रॉब्लम का शिकार है, खुदा उसमें भी अपना इख्तियार जाहिर कर सकते हैं। आमीन। क्या आपका ये ईमान है कि अगर खुदा यूना को बचा सकता है तो साडा मसला यूना ना वड्डा है? कितना वड्डा है यूना का मनालो? वो ना उते रोशनी, एक पानी ते दूजा है, दूजा स्टमक ते हर पासे मुसीबत ही है। इथों बंदा सोचता ही भी मैं बाहर आ जाऊंगा है, पर हमारा खुदा जहां हम बाहर नहीं निकल सकते, जिन हालात को हम नहीं बदल सकते, जो हालात हमारे कभी नहीं बदल सकते, मेरा और आपका खुदा उन हालात को बदलने की कुदरत रखता है। आमीन। आओ यीशु ने जोरदार एनिया तालियां मारो कि वो इतना इख्तियार रखता है कि आप जान जाए। कभी कभी हम मायूस हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि ये कुछ भी नहीं होना, लेकिन उसका इख्तियार है। किस पर उसका इख्तियार है? किस पर उसका इख्तियार है? मछली ते जदों मछली चो कट कुट दिता, ऐसा मछली ते इख्तियार है ना खान दिता, ते जदों जाके सुटिया, भाजी किथे सुटिया है ना? क्या कमाला ने साडे खुदा दिया, जे मच्छी ने सुटिया भी तो जाके है। अच्छा यूना जैसे ज्यादा नैनवा मच्छी, कभी कभी जानवर खुदा का हुक्म मानते हैं, और खुदा ने कहा भी बैल अपनी चरनी को जानता है, गधा भी अपने मालिक की आवाज़ को। मेरे लोग वही परिंदे मान लेंगे जो मछली ने कहाँ पे जाकर उगला है। अपनी खुराक उगलना बड़ा मुश्किल है, पर जिसका इख्तियार है उसने कहा उगल दे। पर यूना जाके कहाँ, जो आँख खुली है, जो आँख खुली तो कहाँ था? क्या खुदा का इख्तियार है। देखिए एक और बात नहीं जो बड़ी बरकत दी, मैं छोटा सा कलाम सुनाना चाहता हूँ। मुझे खुदा ने एक और, यूना नाराज हो गया, मछली वो चला गया, जाकर मनादी भी की थी, तो मनु नहीं लगता भी मनादी उन्हें की थी। जो बंदा कितने करना ही नहीं चाहता, मनादी उन्हें किन्ने की होनी है। जो तुसी किसी की दुआ ना करनी होवे, बोलो तो सही, तो फिर बंदा किवें कहंदा अच्छा उन्होंने भी खुदावंद बरकत दे दे, चल खुदावंद उन्होंने भी दे दे, मतलब अंदरों नहीं। तो यूना ने मनादी किवें कीती होएगी, बोलो तो सही है। खुदावंद जे बचाना चाहना तो बचा दे, एवें ना कोई छुट्टी होनी, एवें ही गल आए बच जाए, खुदा ने और कर देना नहीं। क्या खुदा का इख्तियार है। यूना के अल्फाजों पर भी खुदा का इख्तियार है। खुदा ने उन अल्फाजों में जलाल भर दिया। कलाम कहते हैं छोटे से लेकर बादशाह तक लोग क्या करने लगे, उन्होंने टाट ओढ़ लिया। इसका मतलब है खुदावंद को हमारी मामूली बातों को लेकर भी खुदा अपने जलाल के लिए क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, क्या कर सकता है। बड़ा मशहूर है, और वहाँ कई लोग कहते हैं तो फिर बच्चे डरते हैं। ख़ास तौर पर मुझे एक बेटी और उसकी माँ और काफ़ी लोग खड़े थे, कहने लगे पातशाह का ब्याह नहीं होता, तो मैं भी क्या ही बैठा भई किन्ने दिनों च हो जे, दिनों च हो जे क्या घंटिया च हो जे, एवं कहने लगे जे जिमें कहते हो। तो मुझे जबील काली कह रहा था भाजी जा तेरा पापा जी का 1.5 दिन च ब्याह होया सी। मैं क्या उन्होंने दुआ दी सी किन्ने दिन दी, मैं उन्होंने मजाक कर दिया। मैं क्या जी 1.5 दिन च ब्याह हो जाए, 1.5 दिन में ही हो गया।
خدا ہمارے معمولی الفاظوں کو جو عام سے الفاظ ہوتے ہیں خدا ان کو بھی لے لے. وہ مجھے کہہ رہے ہیں پر صاحب ہوں وہ 4 بچے نے تو میں کہو کتنے چھنکڑوں منکڑوں انہیں دیکھو نکڑے گول گول جو بچے نے. تو میں ان سے پیار سے کہتا ہوں یہ چھنکڑوں منکڑوں کتنے نہیں آندے پار صاحب یہ 1.5 دن دے ویاہ دے دیو. تو خدا ہمارے جو میں بات آپ کے دل میں ڈالنا چاہتا ہوں معمولی الفاظوں کو خدا اپنے جلال کے لیے کیا کر سکتا ہے استعمال کر سکتا ہے. کیا کر سکتا ہے؟ افواہ پھیل گئی ان کے لیے کہ منڈا 5 دنوں یہ جائے گا کہ پہلو جانا سی انہیں امریکہ تو دا ویزا لگنا سی. تو پتہ لگ گیا جی بس یہ انہاں دنوں چلا گیا تو کی ہونا ہے رہ جائے گا. ویاہ ہو گیا امریکہ تو رہ گیا. ویاہ ہو گیا امریکہ تو اور اس کو ایک بڑی اچھی جاب ملی. وہ اس کا باپ اسی دفتر میں قاضیت تھا پیغام بھیجتا تھا. وہ ان پر سب پر افسر وہاں ہو گیا اور ایک کرسچن تھے ایک افسر اور ادا ہی پیو سے وہ اچھے دفتر چکی ہوئے. تو خدا نے ان کو برکت دے دی. خدا اپنی قدرت سے کچھ بھی کر سکتا ہے. معمولی الفاظوں کو لے کر اپنے جلال کے لیے کیا کر سکتا ہے استعمال کر سکتا ہے. کیونکہ خداوند کو اس پر بھی کیا ہے. پھر جس بات سے مجھے اور برکت ملی یونا ناراض ہو گیا. اماندار ناراض بھی ہو جاندے کہ کوئی ساڈے نہ ناراض ہو جائے کوئی گل نہیں خدا نہ بھی لوگ کی ہو جاندے. اور پھر عام بندہ نہیں ناراض ہویا. کون؟ یونا اماندار نبی کیا ہو گیا ناراض ہو گیا. اور ایک جگہ پر چھپر بنایا اس نے. کیا بنایا ہے؟ اور چھپر میں کیا کرنا چاہتا ہے؟ چھپر سمجھتے ہیں وہ پہنا ہوا ہے اس میں بیٹھا ہوا ہے. خداوند نے کہا اچھا چل میں دینا اور کلام کرا. کلام کہندا ہے راتوں رات ایک بیل اگی اور چونکہ گرمی کا موسم تھا کہا جاتا ہے کہ یونا ہے بھی سروں گنجا سی ہیں تو پواوائی لگتی سی تے وہ بیل چڑھ گئی. کلام کہندا ہے یونا بیل نو ویکھ کے بڑا جدوں ساڈے لیے کوئی موجزہ ہو جائے پھر اسی بڑے خوش ہونے ہیں. سب انسانوں کا ایک ہی حال ہے. یونا بھی کیا ہو گیا خوش ہو گیا. یہاں ہم یہ سیکھتے ہیں خدا کا پودوں پر بھی اختیار بیل پر بھی. کہ بیل ایک دن چواتی جو بھائی جوائس جنریٹر بند کر جو ہے اپنا ایک دن میں بیل کیا ہو گئی ہے. تو خدا کا کس پر اختیار ہے بیل پر ہے. بیل چڑھ گئی ایک دن تو یونا بڑا چینج کر دو اس کو. تو بیل اس نے کیا کی وہ خوش ہو گیا بیل کو دیکھ کے. چونکہ خدا کا اس کا کیا تھا کہ خدا نے ایک کیڑا بھیجا. کی بھیجا؟ اس کا مطلب ان پر اختیار ہے. کیڑوں نباتات پر بھی اس کا کیا ہے حیوانات ہو نباتات ہو چرند پرند سب پر اس کا کیا ہے اختیار ہے. ایک کیڑا آیا اس نے جڑ کاٹ دیا. جڑ کو کیا کیا؟ ایک کیڑا کنے بھیجا بولو تو کیا شکر ایسی ہوتے نہیں ہیں یا کھڑائی. ایک کیڑا بھیجا ہی فلانے بندے انہیں جادو کیتا ہی میرے انہیں میرے بچے نے بھی کر دیتا ہے. بھیجیا خدا نے تے جادو بس ساڈا دھیان میں نہ کلام اینا ہوندا جو دعاواں اینا ہوندیاں جو دھیان ساڈا بولو تو صحیح کدے تے
میں آخیا یار تھانوں کتے جادو نہ سکھا دیے کیونکہ تھانوں جادو دا بڑا ہوندا ساڈے تے کی ہو گیا میں آخیا ایڈے ویلے نہیں جو لوگ جادوگر بھی تھوڑے تے کرن اینے پیسے منگتے جو تے دین والیاں کو بھی ایڈا مال کونی جو بھی تھوڑے تے کی کرے مفت نہیں جو کرتے جادو ایتھے کلام مفت تھی وہ نہیں لیندے تے جادو تے سس تے نو دی نہ بنے وہ ایک دوجے نو کہندیاں رہندیاں میں بڑے سننا میرے تے کان پک گئے نے گلاں سن سن کے وہ پتہ کی کہندے جڑی آئی ہے نا یہ ماں بھی کرتی سچ تے جدوں میں دی ماں نو وینا تے میں نے انہیں کی کرنا ہی بیچاری نے یہ تے آپ ہویا ہے نہ انہوں اگلا پتا نہ انہوں پچھلا پتا تے یہ کی جادو کرنا ہی بیچاری تے کہنا یہ پچھو ہی لے آئی ہے پچھو ہی جب ہمارا چرچ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا نا تے پادری بھائی مانول نو بھی ایک بھین ملی تے بھائی مانول کو بھی جواب تے ہوندے نے انہیں کہا بھی پادری رحمت جدو پنجاب جانا ہے نا تو اتوں لیا تویز تو بھائی مانول ہے یہ سچ بات ہے وہ یہاں ہی ہے میں تے تویز لیا آندا ہاں لیا جدو تھوڑے رہ جاندے نے نا اتوں منو دے جاندہ ہے تو پھر لے چلا جاتا پھر لین چلا جاتا ہے وہ بی بی دے سمجھ آ گئی گل آندی تسی تے مذاق کر دے ہو تو میں اندھے میں مذاق ہی کرنا ہے جدو تیریاں گلاں ہی آج پادری نویر صاحب نہیں ہے نہیں تو ہوتے انہوں بھی ایک خادم نے کیا جڑا اتھوں دا ہی سی بڑا تو بڑا گلا کا آندا ہے منو انج لگتا ہے پادری رحمت بھی کوئی تویز کرتا ہے کی کرتا ہے تویز کرتا ہے دے نالوں بندے اکھڑ دے نہیں ایک ہی کرتا ہے تویز کرتا ہے تو وہ بندہ ذرا تینوں پتا ذرا جذباتی ہے کہنے لگا ہوئے یار چپ کر جائے 14 سال تسی انہوں نے مناتی مل کے کر دے رہے ہو ادو تینوں تویز نہیں اج تیاری لڑائی ہو گئی تو تینوں تویز نظر آؤں دے پتا میں کیوں مانتا پاؤں ہے یہ جہاں گلاں جڑیاں تسی کرتے ہو تو مطلب ہمارا دھیان کتنے کدے تے تہاڈے تو کدے کدے نہ ہو گئے نے اج دس دیو ذرا منو اج میں اتوں پاور لے آ جو تے تہاڈے کر چھڑنے ہیں کر چھڑیے کہ نہ ایکو باری کر چھڑیے پھر نہ تانوں پین تویز تو آج کو نہیں جو کدی کدی خدا کیڑا بھیجدا کی بھیجدا ہے ایک کیڑا کنے بھیجیا ہے نہیں یہ میں جو اتوں دی ننگی سا تے میری لات جڑی ہے نا دکھن لگ پئی ہے میں کہا کیڑا بھیجیا آئی کنے بھیجیا آئی کی بھیجیا کیڑا لیکن کہیوں ہاں شاد و ناظر کسی پر ہو جاتا ہے کسی پر وہ بڑا ریئل کیس ہوتا ہے پر ہر ایک پر نہیں ہوتا تو میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ سنیں کہ کیڑا کس نے بھیجا کیڑے پر کس کو اختیار ہے آج میں کہنا چاہتا ہوں اور جڑا کیڑا تیاڈے پیسے نو لگا ہے جڑا کیڑا تیاڈے صحت نو لگا ہے جڑا کیڑا تیاڈے بچیاں نو لگا ہے وہ کیڑے نو خدا ڈک سکدا جو اے خدا کو کیڑیوں پر بھائی اختیار خدا کو اختیار ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں آؤ دے اختیار لی زوردار تام جاؤ خوشی نہ پار جو کو خداوند تیرے پاس سارے اختیار تو ساری چیزوں پر اختیار رکھتا ہے بیماریوں پر دردوں پر تکلیفوں پر مشکلات پر سارے ہماری آخری عبادت میں اتنا جیسے بندہ اریٹیٹ ہوتا ہے میں کیسے بتاؤں آپ کو کہ منادی کرنا تو ہمارا شوق ہے ہمیں اچھا لگتا ہے لیکن کبھی کبھی بدن کیا نہیں دیتا ساتھ نہیں دیتا اب ایک ہی دن میں آپ نے 9 گھنٹے اگر لگائے ہوں تو 9 گھنٹے جب ہے بندہ بولیا ہی ہوئے تو اس کے بعد وہ بی پی کدھر نو جانا ہے لو بدن میں طاقت تو جب آخری عبادت تھی تو میں بچوں کو کہہ رہا تھا یار کسی طریقے کینسل ہو جائے نا میرا تو ایک لفظ بولنے کو بھی دل نہیں کر رہا میرے اندر طاقت نہیں ہے میں 2 الفاظ بھی بولوں کیونکہ باڈی نہیں ساتھ دے رہی تو تھکا ہوا بہت انہوں نے میری خدمت کی
ہم ایک گھر میں گئے تو وہاں ایک بچہ نوجوان لیٹا ہوا تھا. اس بچے کو دیکھ کر میرا دل بڑا ٹوٹا. نوجوان تھا, کوئی 20-22 سال کا تھا. وہ کو کرنٹ لگا ہے, کوئی چیز اس پر گری ہے اور وہ پیرالائز ہو گیا ہے. اور وہ نوجوان بچہ نچلا والا دھڑ جو تھا وہ پیرالائز ہو گیا ہے. تو مجھے دیکھ کر بڑا ہوا. تو وہ پکا رہے تھے, آپ کو پتہ ہے ہر ایک کو شوق تھا, پنجابیاں دا بڑا شوق تھا. پتہ نہیں پنجاب کہتے نے نہیں منگائی ہے, میں تے ڈر گیا منگائی ہے بھی ہے کہ نہیں. میں یونس کو کہہ رہا تھا بھی آپ باجی ببلی والو تو نہ آج دے بعد چاہ بند کرو. کہنے لگے کیوں؟ میں پکوڑے لے آئی ہے, سموسے لے آئی ہے, مٹھائی لے آئی ہے, نمکو لے آئی ہے, جو قسم دے بسکٹ نے لے آئی ہے, کیک لے آئی ہے, اور کھیر اس نے بنا لی ہے, زردہ بھی ہے تے رکھی گئی ہے ساڑی. چاہ تے چائے پتہ کتنی, سنو انہوں نے میرے موبائل میں بھی ہے ان کا. کہنے لگے پال صاحب 10 بجے تو ہی صبح آ جانا ہے, 11 بجے تہاڈی چاہ. 11 بجے تے چاہ کیڑی والی؟ باجی ببلی والی. کیڑی چاہ کیڑی؟ باجی ببلی والی. میں کہا چلو ایک پی لیں گے. آندھی 12 بجے پھر چاہ. 12 نہیں, لوگ کہہ کے وہ چاہتے ہیں خادم ہمارے گھر میں ضرور آئے. تو میں نے کہا یار چاہ نہیں کتوں پھر آندھے نہیں 1 بجے پھر چاہ. یہ بھائی بچے میرے ساتھ تھے, ان کو پوچھو 1 بجے پھر چاہ, 1:30 بجے کھانا, 3:30 بجے پھر چاہ, 4:30 پھر چاہ, 5:30 پھر چاہ. میں نے ان کو لکھا, میں نے یونس کو کہا, میں یونس تو لیکھک ہوں, نو چاہ, نو چاہ, نو چاہ, نو چاہ, کوئی نہیں چاہ, چائے چاہ. تو میں کہا آپ ہمیں بیمار کرنا ہے. تو مطلب میں جو بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ انتہائی محبت کرتے ہیں, سمجھ نہیں ہے کہ کس طرح محبت کرنی ہے, لیکن وہ تو پھر مجھے یہ بھی دکھ ہوتا ہے کہ یار اس ٹیبل پر اتنا خرچہ کیا گیا ہے تو کھائے بھی نہ انسان. پھر ہمیں پتہ ہے ہم نے وہاں 3-4 تگڑے بندے پھڑے, کنے اب اتھے کنوں کما چنگے چبردے. پھر آکھے گا بھی پاری صاحب آج سٹیفن دے میرے ہاتھ ہے, پاری صاحب دا ٹیک گیا. تے سٹیفن تے اونجو تگڑا ہے نا, وہ ٹیٹ دے تگڑے سے تو چنگے موٹے, ان کو پتہ ہے. میں کہا آ جاؤ یار ساڑھے نال جتھے ہوئے گی نا چاہ, تو سی چاہ کر دے رہی ہے. وہ آندھے پال صاحب فکر نہ کرو, اسی کھچ دیاں گے کام. کھچی گئے, میں باجی ببلی پکائے, پاویں باجی ننی پکائے, تے پاویں پا راجا پکائے, اسی پی لیں گے چاہ. میں آدھے ایک واری پی کے تے پیچھے بہ گیا, تے باقی وہ پائیاں نے کام کھچ دیتا. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, لیکن میں ساری باتیں آپ کو خوش بھی کر رہا تھا, اور یہ واقعی میں سچی باتیں آپ کو کہہ رہا ہوں. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں ساری چیزوں پر خدا کا کیا ہے, کیسا ہے, خدا کا کیا ہے, اختیار ہے. آئیے آج بڑی محبت سے خدا کے پاس آ جائیے اور اس کو کہیے خدا تو میری بیماری پر کیا کرتا ہے. تو کہہ دے گا دے یہ مسئلہ تیرے لیے کی ہے, فنینشلی میں کرائسس پہ ہوں, تو کہہ دیتی کتوں رہنا ہے, خدا میری بیٹی بیمار ہے, میرا بیٹا بیمار ہے, تو آج کہہ دے تو کیا ہو جائے گا. ویکھے نا دی بیٹی بیمار سی تو انہیں اتھو ہی کہتا جا تیری بیٹی آئی سی ہے کہہ دینے سے, کیونکہ خدا کے الفاظوں میں اختیار موجود ہے. آمین آمین آمین. تو خدا کا کس پر اختیار ہے؟ اچھا اپنے ہاتھ آپ اوپر کریں اور آپ نے جواب دینا ہے, کیا خدا آپ کے فنینشلی حالات بدل سکتا ہے؟ بدل سکتا ہے. اتنی آواز نہ بدل دے. کیا خدا آپ کے فنینشلی حالات بدل سکتا ہے؟ بدل سکتا ہے. ویری گڈ. کیا کر سکتا ہے؟ بدل سکتا ہے. اگلی دفعہ آپ کو ہاتھوں کو تیل سے مسا کرنا ہے. ان بوتلوں کے لیے ہم نے پورا ہفتہ دعا کرنی ہے, پھر آپ نے اپنے گھروں میں لے جانی ہے اور وہ تیل آپ کے ہاتھوں پر لگایا جائے گا. خدا کی قدرت آپ کو بدل سکتی ہے. ہمارے معمولی الفاظوں کو لے کر خدا آپ کے حالات بدل سکتا ہے.
आमीन आमीन आमीन। कितनी बीमारियों से लड़ रहे हैं, खुदा आपकी बीमारियों को भगा सकता है कि नहीं भगा सकता? भगा सकता है। बोलो जोर से, भगा सकता है कि नहीं? किसका इख्तियार है? खुदा का। शैतान का कि खुदा का? खुदा का। किसका इख्तियार है? खुदा का। बदरूए भाग सकती है कि नहीं भाग सकती? अच्छा मैनू याद आ गया, मैं कहती गवाही नहीं सुनानी पर सुनानी पै गई। जानदियां पहले अंदर पहली फिक्रा गलत हो गया, क्योंकि फिक्रा गलत हो गया। पहली मुनादी तो पहला याद कर तो उन्हें खाना बनाया तो भा खाना बाजी नहीं बनाती, भा बना वो गोश्त भी लभ के लिया बड़ा। तो जो मैं जावा अंदर पाल साहब असी बड़ी दूरों गोश्त लिया जो, मैं क्या अच्छा चलो ठीक तो मैं भी खा लेता हूँ, चराई का गोश्त होता है खा लेता हूँ। तो मैं कहता हूँ भाजी तुम कितों पकाना सीखे है? वो भाई एक बार भा नूं कह दो भी कितों पकाना सीखे, अगली बारी उन्हें फिर पका देना है। तो एक गल याद रखियो, कभी चाह कोई पकाए कोई चीज़ ये नहीं कहना भी माड़ी है, नहीं तो अगों तो नहीं मिलनी है। ये तेन तरीके दस रहे हैं, अगे कहने जिंजरी तू ही पकाई है किसे पकाई नहीं है, वो अगले बारी फिर क्या होगी तो वो बड़ा है। तो जे मैं वेख्या तो इधर एक बंदा वो लत्त बजी, वो बाजू बजया, मैं कौन है? आंदा जी ये लूसीफर है। कौन है? तो उन्हें मैं पूछा तू कौन है? आंदा जी मैं मॉर्निंग स्टार हाँ। मॉर्निंग स्टार, सुनो मेरी बात, आपको शायद समझ नहीं। मॉर्निंग स्टार कहते हैं, यस्सु का नाम है मॉर्निंग स्टार। लूसीफर भी शैतान का है और शैतान को भी मॉर्निंग स्टार कहा गया। क्या है? मॉर्निंग स्टार। और वैसे तो यस्सु है मॉर्निंग स्टार, लेकिन शैतान भी उसकी क्या करता है? नकल करता है। तो वो तो उठ उठ गुड़ पवे थे वो, मैं क्या अच्छा मारता है। मैं क्या इसको शाम को मीटिंग में लेकर आओ, दुआ की थोड़ी सी, दुआ की, कलाम सुनाया उस दिन खुदा की हजूरी कि खुदा की हजूरी क्या होती है। खुदा की हजूरी वाकई आ गई। जब एंड में आ गई तो जाकर उस बच्चे पर हाथ रखा तो लूसीफर चला गया। लूसीफर पता कौन है? शैतान, जिहड़ा वाकया शैतान है वो दे अंदर सी, मोटी मोटी बदरू नहीं, लेकिन वो अपनी खुदावंद की कुदरत से क्या हो गया? निकल गया। खुदा मौजूद का खुदा है, क्योंकि इख्तियार किसका है? खुदा का है। किसका इख्तियार है? खुदा का है। तो खुदा की कुदरत बहुत बड़ी कुदरत है। बीमारी हो, दुख हो, परेशानी हो, हालात बुरे हों, खुदा उसे बदल सकता है। एक कदों बदले, एक दिन च बदले, 2 दिन च बदले, महीने च बदले, साल च बदले, पर वो की कर सकता है? की कर सकता है? पर यह भी गल है जो जो बदलने का वक्त होंदा है तो कई चर्चों बाहर होंगे। की होंगे ने? आज मैं सोच रहा था कि जेडे लोग चर्च नहीं ना होंगे मंगल नूं, उन्हां दे मौज़ात ते अमान उनका क्या हो गया है? ख़त्म। क्या हो गया उनका? तो बस अपने चक्रां च, अपनी चीज़ां च, कदी किश्त कोनी, कदी किराया कोनी, कदी की नहीं, पैसे कोनी, ते जिथों मौजज़ा होना है उत्थे, क्योंकि अमान की हो गया है? अमान क्या हो गया है? तो कई लोग इधर भज गए, दुआ दे वक्त इधर भज गए, इधर भज गए। ये वो लोग जो जिनका मौजज़ात से ईमान क्या हो चुका है। मैं आज बड़ी मोहब्बत से दावत देना चाहता हूँ, मंगल का दिन अपने मौजज़े की तवक्को रखें। आम ना आए, मौजज़े के लिए आएँ कि खुदा आपकी ज़िंदगी में बड़ा मौजज़ा करेगा। खुदावंद आज शाम आपकी ज़िंदगी में बड़ा मौजज़ा करे। आमीन।